السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں آمنہ جنجوا۔ آج پھر ہم افغان ریفیوجیز پہ بات کریں گے۔ افغانیوں کی واپسی کا سلسلہ جاری ہے اور آج ہم بات کریں گے کہ افغانیوں کی واپسی کے جو جتنا بھی پریشر حکومت پہ پڑ رہا ہے یا ہمارے اداروں پہ پڑ رہا ہے وہ کیوں اس سے باز نہیں آ رہے، کیوں اس بار افغانستان کے جو ریفیوجیز ہیں یا پناہ گزین ہیں ان کو فیصلہ جو ہے وہ بدل نہیں رہا، ان کو واپس بھیج ہی رہے ہیں اور یہ سلسلہ تواتر کے ساتھ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ وہ اس لیے چاہ رہا ہے کہ ایک خبر ہے کہ ہمارے ایک ادارے نے جو رپورٹ جمع کرائی ہے وہ یہ ہے کہ جو اس وقت خیبر پختونخوا میں دہشت گرد ہیں وہ 1051 ہیں جو کہ افغانستان سے رابطے میں ہیں، اور یہ سب سے بڑی وجہ ہے۔ اور پاکستان بار بار یہ بات کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے، یہی افغانی جو آ کر یہاں پہ دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، اور کچھ لگ بھگ 41,000 ملین جو ہے ان کے سروں کی قیمت رکھی گئی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی مخبری کرے گا اس کو کوئی نہ کوئی انعام دیا جائے گا، اور اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں، اور پاکستان جو ہے وہ اب مزید دہشت گردی برداشت نہیں کر سکتا۔ جو افغان مہاجرین ناراض ہو رہے تھے کہ ہم جو ہے وہ یہاں پر بڑے عرصے سے رہ رہے ہیں، پھر بھی اس کے باوجود ہمیں یہاں سے بے دخل کیا جا رہا ہے، ہمیں واپس بھیجا جا رہا ہے، ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے، تو ان کو بتاتی چلوں کہ یہی افغان مہاجرین جو آپ کے بھائی ہیں وہ یہاں پر موجودگی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ یہاں پر موجودگی کا جو نقصان دے رہے ہیں، پاکستان کے امن کو تباہ کر رہے ہیں۔ وہ انڈیا جو کہ پاکستان کا دشمن ہے اس کے ساتھ مل کر یہاں پر اس طرح کی کارروائیاں کر رہے ہیں، اور افغانستان کے حوالے سے پاکستان بار بار یہ کہہ رہے ہیں، بار بار مذاکرات بھی کر رہے ہیں افغان گورنمنٹ سے، طالبان گورنمنٹ سے، لیکن یقین دہانی کے باوجود پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے، پاکستان کے خلاف افغانی جو ہے وہ یہاں پر پرامن نہیں رہ رہے، پاکستان کے خلاف دہشت گردی پھیلا رہے۔ پاکستان میں خیبر پختونخوا کی اگر ہم بات کریں تو خیبر پختونخوا میں بہت برے حالات ہیں۔ خیبر پختونخوا میں اس قدر دہشت گردی ہے کہ ہمارے سیکورٹی ادارے وہاں پر اس وقت آپریشن کر رہے ہیں۔ ہم لوگ جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ اب پاکستان پرامن ہو، ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے دہشت گردی میں، ہمارا دہشت گردی سے کسی طرح سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، ہم پرامن شہری ہیں، ہم امن چاہتے ہیں، ہم کہیں بھی خون خرابہ نہیں چاہتے۔ اسی کو لے کر پاکستان نے گزشتہ سالوں میں یہاں پر مذاکرات بھی کیے ان لوگوں سے، لیکن اس کے باوجود کیا ملا پاکستان کو؟ کچھ بھی نہیں۔ طالبان نے ہمیشہ وائلیشن کی، اور پھر اس کے بعد پاکستان نے فیصلہ کیا کہ ہم ان کے خلاف تو آپریشن کریں گے ہی، یہ جو دہشت گرد ہیں افغانستان سے آئے ہوئے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو افغان مہاجرین ہیں ان کو بھی واپس بھیجیں گے۔ وہ اس لیے کہ یہ جو دہشت گرد یہاں پر آتے ہیں افغانستان سے، وہ یہی پناہ گزین بن کر آتے ہیں، یہی طالبان مہاجرین بن کر آتے ہیں، اور مہاجرین بن کر یہاں پر افغانستان کے شہری ہونے کی وجہ سے یہاں پر وہ رہ لیتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں ملوث ہوتے ہیں۔ چلیں چھوڑیں، چھوٹے موٹے جرائم تو ہر قوم کرتی ہے، چھوٹے موٹے جرائم جو ہے وہ ہر جگہ پہ ہو رہے ہوتے ہیں، پاکستانی بھی ان جرائم میں ملوث ہوں گے، چوری چکاری ہوگی اس طرح کے، کیونکہ اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن دہشت گردی جو ہے وہ کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہے۔ دہشت گردی کو ہم کیسے جسٹیفائی کریں؟ جیسے دہشت گردی کو آپ مہاجرین بتائیں کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ آپ نے افغانستان میں دیکھا ہے کہ کس طرح جنگ ہوئی، وہاں پر حالات کس طرح کے ہوئے، تو ویسے ہی ہمیں بھی برا لگتا ہے کہ پاکستان کے امن کو کوئی تباہ کرے۔ ہمارا کسی طرح بھی نہ تو افغانستان کی جنگ سے کوئی لینا دینا تھا، نہ دہشت گردی سے کوئی لینا دینا ہے، لیکن کیا ہے کہ ہم نے افغانستان کی ہیلپ کی، اور اس کے بدلے میں کیا ملا؟ پاکستان کو نفرت ملی، پاکستان کو دہشت گردی کا سامنا کرنا پڑا۔ پاکستان کی اب فورسز تو لگی ہوئی ہیں، جانی مالی نقصان تو ہو ہی رہا ہے، اپنے نوجوان شہید کر رہے ہیں ہم اس دہشت گردی کی وجہ سے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم کیوں نہ ان افغان مہاجرین کو بھی واپس بھیجیں، اور ان سے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ واپس، آپ کا پاکستان میں داخلہ منع ہے، لیکن آپ واپس جائیں اور کسی طریقے سے آئیں، آپ واپس جائیں اور یہاں پر آپ واپس اپلائی کریں، اور باقاعدہ طور پر ویزا لے کے آپ پاکستان آئیں، اور بے شک آپ نے پاکستان میں گھومنا پھرنا ہے، آپ وہ ویزا لیں، پاکستان میں آپ نے بزنس کرنا ہے تو بزنس ویزا لیں، جس طرح کا آپ پاکستان میں آ کر بزنس کرنا چاہ رہے ہیں، اگر پاکستانی قوانین کے مطابق ہے تو قوانین کو دیکھتے ہوئے یہاں پر آ کر آپ وہ بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں، تاکہ آپ کی نئی رجسٹریشن ہو، پاکستان کو بھی ٹیکس ملے، آپ کی ایکٹیویٹیز کا پاکستان کو پتہ ہو۔ افغانیوں کی یہاں پر آنے سے اسمگلنگ، اسلحے کی اسمگلنگ، ڈرگس کی اسمگلنگ، دیگر جو اسمگلنگ ہو رہی ہے، ہمارا کاروبار اس سے متاثر ہو رہا ہے، ڈرگس کی اسمگلنگ آ رہی ہے جو اس سے ہمارے نوجوان جو نشے پہ لگ رہے ہیں، دیگر جو اسلحے کی اسمگلنگ ہو رہی ہے وہ دہشت گردی میں استعمال ہو رہی ہے، چوری چکاری میں استعمال ہو رہی ہے، اس طرح کی کرائمز میں استعمال ہو رہی ہے۔ دیگر تو چلے جرائم جو ہے وہ پاکستان پھر بھی برداشت کر لیتا ہے، لیکن دہشت گردی کیسے برداشت کرے؟ وہ دہشت گردی جس سے پاکستان پچھلے 2 دہائیوں سے جان چھڑانے کی کوشش کر رہا ہے، 2 دہائیوں سے زیادہ ہو گیا، 2025 ہے، 2000 سے سلسلہ شروع ہونے والا، 2025 میں بھی نہیں تھم رہا،
تو آپ افغان مہاجرین بتائیں کہ پاکستان آپ کو کیسے چھوڑ دے. اب یہ ہے کہ پاکستان کا یہ ڈیسیجن ٹف ہے, پاکستان اس سے پیچھے نہیں ہٹنے والا. افغان مہاجرین کی واپسی کا سلسلہ جاری ہے. یہاں اسلام آباد میں میلوڈی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بھی کیمپس لگے ہوئے ہیں, یہاں پر بھی افغان مہاجرین ہیں. تو افغان مہاجرین کی واپسی کا جو سلسلہ ہے وہ اسی طرح جاری ہے, اور ادارے چھاپے مار رہے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پہ مار رہے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ وہ ادارے جن کو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا تھا, وہ ادارے جو کوئی خاص اس طرح سے آپریشن میں حصہ نہیں لیتے تھے یا 2-4 دن لیا اور وہ نہیں, لیکن اس کے بعد سے باقاعدہ رپورٹس آ رہی ہیں, باقاعدہ میٹنگس ہوتی ہیں, باقاعدہ محسن نقوی خود اس میں انٹرسٹ لے رہے ہیں, کیونکہ ہمارے سیکورٹی اداروں نے کہا ہے, ہماری فورسز نے کہا ہے کہ اب بس ہوگی, اب مزید ہم افغانی کو برداشت نہیں کریں گے, مزید ہم ان کا بوجھ نہیں اٹھائیں گے. اور یہ مطالبہ پاکستان کی پبلک کی جانب سے بھی ہے, یہ مطالبہ پاکستان کا بچہ کر رہا ہے کہ ان افغان مہاجرین کو واپس بھیجیں, یہ مطالبہ پاکستان کا بزنس طبقہ کر رہا ہے, یہ مطالبہ پاکستان کا ہر سیکٹر کا بندہ کر رہا ہے کہ ان افغان مہاجرین کو واپس بھیجیں, خودارہ واپس بھیجیں اور پاکستان کو اس گن سے نکالیں. پاکستان مزید ان چیزوں میں نہیں پڑ سکتا. افغان مہاجرین جو ہے وہ ویسے تو کاغذات کی اگر ہم بات کریں تو 20 لاکھ کہا جا رہا تھا, 30 لاکھ کہا جا رہا تھا, یعنی کہ 40 لاکھ تھے. لیکن جو پبلک ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ یار جس طرح ہم ہر شہر میں افغانیوں کی تعداد دیکھ رہے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پہ ان کی جو برتھ ریٹ اگر دیکھیں تو اس کو دیکھتے ہوئے تو ہم یہ کہیں گے کہ کروڑوں کی تعداد میں ہوں گے, کروڑ سے کم تو یہ کسی طرح نہیں ہوں گے, کروڑ کے نزدیک یہ ضرور ہوں گے. تو یہ سچویشن ہے پاکستان میں افغان مہاجرین کی, جس کی وجہ سے ان کو واپس بھیجا جا رہا ہے. کچھ افغان مہاجرین بہت پرانے رہ رہے ہیں, یہاں پر شادیاں وادیاں کر چکے ہیں, ان کے کیسز جو ہے عدالتوں میں چل رہے ہیں. ان کو عدالت نے اداروں کو منع کیا ہے کہ جن کے کیسز عدالتوں میں ان کے خلاف کارروائی نہ کی جائے. جب تک عدالتی فیصلہ نہیں آتا وہ لوگ تو یہاں رہ سکتے ہیں, لیکن کب تک رہیں گے؟ عدالتوں نے بھی یہی فیصلہ دینا ہے کہ آپ واپس جائیں. ہاں وہ لڑکیاں جن کی یہاں شادی ہوئی ہے وہ یہاں رکیں گی, کیونکہ یہاں پر مجھے لگ رہا ہے ایسا عدالتی فیصلہ نہیں ہوا, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ ایسے ہی ہوگا. لیکن جن لڑکیوں کی شادیاں ان لڑکوں سے ہوئی ہیں ان لڑکیوں کو پھر واپس وہاں پر جانا ہوگا. جیسے ایسے ہی بات ہے کہ آپ کسی بھی گھر میں رخصت ہو کے جائیں, ویسے ہی آپ افغانستان رخصت ہو. خیر یہ عدالتی فیصلے ہیں, میں صرف مجھے جو لگ رہا تھا, میں جو فیل کیا ہے کہ انسانیت کی خاطر یا ایک اس اینگل سے دیکھا جائے تو اس طرح کے ڈیسیجن ہم کر سکتے ہیں, امید کہ ہماری عدالتیں دیں گی. لیکن وہ اتنا بڑا نمبر نہیں ہے جو نمبر ہم دیکھیں کہ افغانیوں کے یہاں پر ویسے ہیں. تو یہ سلسلہ جو ابھی تک جاری ہے, اور 2023 سے اب تک کی بات کریں تو 2023 سے اب تک جو ہے وہ افغان مہاجرین کی واپسی کا سلسلہ ڈفرینٹ فیزز میں جاری ہے. لیکن اس سال اگر بات کریں 2025 کی تو 2025 میں یہ سلسلہ تیز ہوا. 2025 میں حکومت نے فیصلہ جو کیا وہ پھر واپس نہیں ہوا, اس کو ریورس کوئی بھی نہ کر سکا, اور دن بدن یہ سلسلہ تیز ہوتا جا رہا ہے. ہاں یہ سست روی کا ضرور شکار ہے, اس میں کچھ مسائل ہیں کیونکہ اتنے عرصے سے یہ رہ رہے ہیں, چھپ بھی جاتے ہیں, پیسہ بھی چلاتے ہیں. پاکستان میں بھی ایسے لوگ ہیں جو ان کی مدد کر دیتے ہیں پیسہ لے کر, لیکن کیونکہ ادارے ایکٹیو ہیں تو اس میں اگر 10 سال بھی لگے تو پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ ہم ان 10 سال لگا کر بھی اگر افغانی کو واپس بھیجنا ہوا تو ہم واپس بھیجیں گے. تو اس کے لیے باقاعدہ طور پر FIA, CTT اور نادرا کی ٹیم جو ایکٹیو ہوئی ہوئی ہیں ان کو واپس بھیجا جا رہا ہے. بچوں کے بات کریں تو ان کی ویکسینیشن اور ان تمام جو مسائل ہیں ان کو دیکھا جا رہا ہے. لیکن اب تک جو ہے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. مزید اس حوالے سے جو اپڈیٹس ہیں وہ مجھ تک پہنچیں گی تو میں آپ تک پہنچاتی رہوں گی. لیکن اب تک کی بات کریں تو 10 لاکھ کے لگ بھگ افغانی جو ہیں اس وقت واپس جا چکے ہیں. مزید جو ہمارے پاس انفارمیشن ملے گی وہ آپ تک پہنچاؤں گی, لیکن تب تک کے لیے اللہ حافظ.